آگے اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ بیان فرمائی ہے قیامت کے حوالے سے، فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ دنیا میں تو لوگوں کے قوم قبیلے بنے ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ خاندان کا ہے، یہ نچلے خاندان کا ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، مختلف کیٹاگریاں بنی ہوتی ہیں، اور نسب کے لحاظ سے لوگوں کی جو ہے دنیا میں شان اونچی بھی ہوتی ہے اور نیچی بھی ہوتی ہے، لیکن قیامت والے دن فرمائے نسب نہیں چلیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی قیامت آئے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، لوگوں کے درمیان قرابتیں اور نسب اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں پر انسان کو کیا کام آئے گا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جس کا اعمال کا نیکیوں کا پلہ باری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے برائیوں کا پلہ باری ہو جائے گا وہ خسارے میں ہو جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ تو وہاں پر یہ نہیں کام آئے گا کون کیا ہے، کون جو ہے وہ افریدی ہے، کون اورکزئی ہے، کون راجپوت ہے، کون کیا ہے، کون سید ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر انسان کے اعمال کا پلہ جو باری ہو گیا ادھر، یہ نسب قرابتیں شرابتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تو تعارف کے لیے ہے دنیا میں۔ اور فرمایا کہ تلفح، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے آگ سے جلسا دیے جائیں گے اور اس طرح ہو جائیں گے جیسے کالحون کہتے ہیں ڈھانچے کو، جس طرح ڈھانچہ نہیں ہوتا انسانوں کی کھوپڑیاں جو ہوتی ہیں، بس ہڈی ہی ہوتی ہے، دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہڈیاں، اس طرح وہ آگ جلسا کر دے گی اور ان سے پھر وہاں پر اس طرح عذاب ہوگا۔ اور وہ وہاں پر پھر کہیں گے ربنا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں تو اس جہنم سے نکال، اب اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم دوبارہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا، اخسؤوا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم مختلف زبانوں میں کتے کو بھگانے کے لیے نہیں ہوتا، ہماری زبان میں کرے کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے، اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ پیچھے، اب یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، اب تم کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے، اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے اب بات نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، تو وہاں پر پھر انسان افسوس کرے گا اور بڑے حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ اس صورت کی آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تمہیں ہم نے ویسے ہی پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، فتعال اللہ، یعنی دنیا کے اندر تمہیں یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ ہماری پیدائش زندگی فضول نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو فضول اور عبث اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔